تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ معلوم ہوا یہ جلسہ، یہ پروگرام یہاں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے عرس کے سلسلے میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ہم آپ سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک بزرگوں کو ماننے کا مطلب ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنا جو اسلام ہے، اپنا دین اسلام، یہ دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت، اور دوسری چیز اللہ والوں سے محبت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور دوسری چیز اللہ والوں سے محبت۔ انہی دو باتوں کا نام اسلام ہے۔ اچھا، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، جسے عربی میں عبادت کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں پرستش، اور اپنی ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں پوجا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اللہ والوں کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کو، لیکن جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، پرستش اور پوجا، وہ ہم صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ ہاں، سب کو بے شک، ہاں، نہ ہم کسی نبی کو معاذ اللہ پوچھتے ہیں، نہ کسی ولی کو، بلکہ ہم اس کی عبادت و پرستش پوجا کرتے ہیں جو نبیوں ولیوں کو بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ نبیوں ولیوں کو بھی کس نے پیدا فرمایا؟ اور نبیوں ولیوں کو نبی اور ولی بنایا کس نے؟
دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ ہم نہ نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش و پوجا کرتے ہیں کہ نبی ولی بھی اسی کی عبادت کیا کرتے تھے. سمجھا؟ ہاں ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. سمجھا؟ اور ایک بات اور سنو، توجہ ہے آپ کی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے انبیاء اولیاء کے بارے میں کہ یہ چھوٹے خدا ہیں وہ بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے اللہ ہیں وہ بڑا اللہ ہے، یہ چھوٹے معبود ہیں وہ بڑا معبود ہے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو اللہ خدا یا معبود کہتے ہیں اس میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وہ ہر اعتبار سے بالکل اکیلا ہے. بھائی مانا اس کا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کے سب بندے ہیں. اور ایک بات یہ دھیان رکھو کہ اللہ والوں کے وسیلے سے اگر دعا مانگو اللہ سے تو یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان کو وسیلے کے لائق بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور کسی کی شفاعت کرے مگر وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. سمجھا؟ اب جہاں تک بزرگوں کی محبت کا معاملہ ہے، اللہ والوں سے محبت کرنا، تو یہ ہماری سنیوں کی پہچان ہے. ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، ہم وہابی نہیں ہیں. اللہ والوں سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہم سنیوں کی پہچان ہے. اور میں نے بتایا آپ کو کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ والوں سے محبت. پیسے لے کے یہاں مت آؤ میرے پاس، بھائی سن لو تھوڑی دیر، اور پیسے ویسے کسی کو دینا ہو تو بعد میں دے دیا کرو مسافے میں، اور وہ بھی تم مجھے مت دو، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی پیسوں والے مسافے بھی کر لیا کرو. پھر سے سب بولو. ہاں اماموں کا نام نکل نہیں رہا ہے منہ سے، کرنی پڑ رہی ہے. اپنی جماعت کا حال بڑا خراب چل رہا ہے سنیوں کا آج کل. مقرروں کو، شاعروں کو، پیروں کو تو بنا دیا کروڑ پتی، جو کبھی کبھی آتے وہ گٹھڑیاں باندھ کے لے جاتے ہیں، اور جو رات دن تم میں رہتے ہیں، تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، تمہارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، کلمے یاد کراتے ہیں، الحمد و قل واللہ یاد کراتے ہیں، نہانے دھونے وضو غسل کے طریقے سکھاتے ہیں، جو رات دن تم میں رہتے ہیں انہوں کنگال کر رکھا ہے، گھڑیاں میسر نہیں ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ اور تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں گٹھڑیاں باندھ کے لے جاتے ہیں. ہمیں کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں،
ہمیں تم اب بھی مت دو، اور ہم جائیں تو ہماری گاڑی کو تم تیل تک کو پیسے مت دو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب پیسے نہیں ملتے ہیں تو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ دنیا ہے تھوڑے دن کی اور آخرت ہے سب دن کی، ہے نہیں؟ ایک بات کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کوئی باقاعدہ تمہارے گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے تقریر کرتے ہوئے تقریباً 40-45 سال ہو گئے۔ تمام دنیا گھومی ہے، میں نے دنیا گھومی ہے۔ اب تم سے ملاقات ہوئی بڑھاپے میں، ہاں چلو اللہ قبول کر لے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جلسہ اپنی جگہ پروگرام اپنی جگہ، حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن جب دوسرے مومن سے ملاقات کرتا ہے، ایک کی نظر جب دوسرے کے چہرے پہ پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام کئی چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ اب اللہ والوں کی محبت کسے کہتی؟ تو دیکھو، یہ عرس کرنا، نیازیں کرنا، فاتحہ کر دلانا، نعرے لگانا، جھنڈے لگانا، بلے لگانا، مزار بنانا، یہ بھی محبت ہے، لیکن اصلی محبت، سچی حقیقی محبت کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ اصلی محبت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی دیکھے برت کے، ہماری ایمانداری کو، دیانتداری کو، سچائی کو، وفاداری کو، عبادت کو، ریاضت کو، نفس کشی کو، اپنے سے زیادہ اوروں کا خیال رکھنے کو، ہماری سادگی کو، سچائی کو، ایمانداری کو جب کوئی دیکھے، ہمیں برت کے جب کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ اصلی محبت ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ میں بات صحیح بتا کے جاؤں گا بالکل۔ ہاں، تم یہ سوچتے ہو کہ خالی بس عرس کر لیا، مزار بنا لیا، نعرہ لگا لیا، پلاؤ کھا لیا، محبت ہو گئی، یہ کام جائز تو ہیں، جائز تو نے ہم نہیں کہتے، ناجائز تو نے وہاں بھی کہتا ہے، لیکن اصلی محبت یہی ہے کہ ہمیں کوئی برت کے دیکھے، ہمیں دیکھے تو کہے جب یہ اتنے ایماندار ہیں تو ان کے بزرگ کتنے ایماندار ہوں گے، جب یہ اتنے سچے ہیں ان کے بزرگ کتنے سچے ہوں گے، جب یہ اتنے عبادت گزار ہیں تو ان کے بزرگ کتنے عبادت گزار ہوں گے، جب یہ اتنے زیادہ اوروں کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے بزرگ کتنا خیال رکھتے ہوں گے، جب یہ اتنے بے نفس ہیں ان کے بزرگ کتنے بے نفس ہوں گے، ہمیں دیکھ کر اسے کہنا پڑ رہا ہے جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے اللہ والے کتنے اچھے ہوں گے۔ دیکھو، سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آدمی کا کردار، بہت بڑی چیز، کریکٹر، کردار، کریکٹر، چرتر، سیرت، چال چلن۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم آپ نے کلمہ پڑھا ہے، مکے میں پیدا ہوئے تقریباً 1500 سال پہلے، 40 سال تک خاموش رہے، کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں، 40 سال تک بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ 40 سال، اس 40 سال میں آپ نے کیا کام کیا معلوم ہے آپ کو؟
مکے شہر میں 40 سال میں آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں کو ابھی یہ پتا نہیں تھا کہ یہ رسول ہیں، خدا کے محبوب ہیں، لیکن آپ نے 40 سال میں اپنے کریکٹر، اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنے سوبھاؤ، اپنے لین دین، اپنے معاملات، اپنے چرتر کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا۔ مکے میں گھر گھر اس بات کا چرچا ہوتا تھا، گھر گھر عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، گھر والوں میں، باہر والوں میں، گھر گھر اس بات کا ذکر ہوتا تھا کہ مکے میں سب سے بڑھیا آدمی ہے تو محمد ہے۔ ابھی بتایا نہیں ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، نہ ابھی بتایا نہیں، گھر گھر ذکر ہو رہا کہ محمد سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے مکے میں۔ مکے میں سب سے ایماندار ہیں تو محمد ہیں۔ مکے میں جن کے پاس کوئی امانت رکھو تو جیسی رکھو ویسی لوٹا دیتے ہیں، محمد ہیں۔ وعدے پورے کرتے ہیں تو محمد ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں تو محمد ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں تو محمد ہیں، اتنے فساد سے بچتے ہیں تو محمد ہیں، جوانی کے دنوں میں نگاہیں نیچی کر کے نکلتے ہیں تو محمد۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام۔ روز گرم و شبی تیرہ و تار میں، روز گرم و شب تیرہ و تار میں، کوہ صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری کی شروع کی حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی، ثم احبب الیہ الخلا، تو آپ کو اکیلے میں رہنا اچھا لگتا تھا، لوگوں میں بیٹھنے کے بجائے کیا اچھا لگتا تھا؟ تنہائی، خلوت۔ ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا، تو اکیلے میں رہنے کے لیے آپ غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ غار حرا ایک پہاڑ کے اوپر 1.5 کلومیٹر اوپر ایک گفا ہے، ایسی ہے، اوپر سے پتھر ملے ہوئے ہیں، نیچے سے پھیلے ہوئے ہیں، غار حرا۔ حج لوگوں نے دیکھا ہوگا جاتے ہیں، کیوں ہے شکل؟ ایک طرف سے آدمی آ کر کے نکل بھی سکتا ہے، بیچ میں بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اتنے تنگ ہے کہ ایک ہی آدمی نکل سکتا ہے، وہاں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں وَذَلِكَ تعبد اللیالی، کئی دنوں کی عبادت تھی، کئی دن اکیلے وہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے حضور۔ وہیں آپ پر پہلی وحی آئی، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی ہیں آپ کی، وہ کھانے پینے کا سامان لے کر وہیں اوپر پہنچ جاتی تھی، پہاڑی تھی، سمجھا؟ بلکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ کھانا یہ کھڑی تھی باہر غار کے، آپ محو عبادت تھے، آپ مستغرق فی اللہ، تو حضرت جبرائیل امین آئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیوی خدیجہ غار کے دروازے پر کھڑی ہیں، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ حدیث ہے، یہ سب حدیثیں ہیں، وہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک سچے موتیوں کا پرسکون محل تیار کیا ہے۔
اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی شعر میں بیان فرمایا، اپنے سلام مجھے سلام لکھا ہے بہت لمبا، فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کاف امن و اما، سیما پہلی ماں کاف امن و اما، حق گزارے لفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا نصب لا سخب۔ یہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان اعلی حضرت کا کمال ہے کہ عربی کی حدیث کو اردو کی شاعری کا مصرع بنا ڈالا انہوں نے۔ منزل من قصب لا نصب لا سخب، بخاری کی حدیث ہے۔ منزل کہتے ہیں مکان کو، محل قصب کہتے ہیں موتیوں کو، قصبتن کی جمع قصب موتی، موتیوں کا محل تیار کیا اللہ نے ان کے لیے، لا نصب لا سخب، جس میں کوئی شور نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پرسکون محل۔ یہ حدیث ہے بریلی کے مولانا احمد رضا خان نے عربی کی حدیث کو اردو کا مصرع بنا دیا۔ بریلی کا اعلیٰ حضرت کمال ہے۔ منزل من قصب لا نصب لا سخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ یہاں سے ایک بات یہ بھی دھیان کروں گا میں کہ نبوت کی ابتدا، توجہ کرو میری بات پر، تبلیغ سے نہیں ہوئی، تقریر سے نہیں ہوئی، تبلیغیں آپ نے بعد میں فرمائی ہے، بعد و نصیحت کی ہے، لیکن ابتدا جو ہوئی، نوٹ کرو، شروعات جو ہوئی وہ 40 سال کے کردار اور کریکٹر اور چرتر سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر غار حرا کی عبادت سے ہوئی۔ 40 سال اپنا کردار پیش کیا اور بغیر اپنے منہ سے کچھ بتائے ہوئے سب مکے والوں سے کہلوا لیا کہ مکے کے اندر محمد کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ پھر غار حرا میں عبادت کی، عبادت کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن نبوت کا اعلان سے پہلے عبادت ہے، اپنا کردار ہے۔ لہذا ہمارے علماء کو، ائمہ کو، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ دوسروں کو سمجھانے کا کام بعد میں کریں، پہلے اپنے کردار کو سنبھالیں اور ابتدا کریں خدا کی عبادت سے شروعات کریں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مولانا حضرات جو ہیں، علماء، مدرسوں کے بچے سب یہ چاہتے ہیں ایک دم مقدر بن جائے، شاعر بن جائے، ایک دم جلدی سے مقدر شاعر بن جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ بنا ہے، تقریریں کرو، لیکن سیرت رسول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم تقریریں شروع کر دو، پہلے اپنا کردار پیش کرو اور خدا کی عبادت کرو۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑے بزرگ ہوئے ہیں ملتان کے، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی 40 دن اکیلے میں اللہ کی عبادت کر لے، اس کے منہ سے علم کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اکیلے کی عبادت، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بھائیوں کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، حضور کی ایک فرمان یاد آ گیا مجھے، اسٹیج والوں کی بھی توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں حضور، ان طول الصلاۃ وقصر الخطبۃ من مئنۃ فقہ الرجل، نماز زیادہ پڑھنا، طول الصلاۃ نماز لمبی پڑھنا، دیر تک پڑھنا، وقصر الخطبۃ اور تقریر چھوٹی کرنا۔ نماز کیسی پڑھنا اور تقریر چھوٹی کرنا، من مئنۃ فقہ الرجل، یہ آدمی کے عالم ہونے کی پہچان ہے۔ عبادت زیادہ کریں، تقریر کم کریں۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے
जहां से बात चल रही थी वहीं ला रहा हूं मैं, अल्लाह कबूल फरमाए। कि अल्लाह वालों से मोहब्बत का मतलब यह है कि हमें कोई बरत के देखे, समझे? बरत को जानते हो? हाँ, तो उसे कहना पड़ जाए जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके बुजुर्ग कितने अच्छे होंगे। और आपके इमाम साहब बता रहे थे, आप मैंने बहुत जमाने से जानता हूँ, सहवागपुर के रहने वाले हैं ना। बता रहे थे इस्लाह मुआशरा है, मुआशरे की इस्लाह, समाज का सुधार। तो एक बात सुन लो, ये इस्लाह मुआशरा जो होता है ना, समाज का सुधार, ये तकरीरों से नहीं होता है। ये बोलने वाली चीज नहीं, ये है करने वाला काम। तो मुझसे कहो मैं 6 घंटे तकरीर कर दूं तो उससे इस्लाह नहीं होगी। अच्छा, इस्लाह का मतलब क्या है? इस्लाह का मतलब ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दूसरों को बात में देखो, हर आदमी अपने आप को सुधार ले तो मुआशरा खुद ही संभल जाएगा। है तो मुआशरा हम ही लोग रोना रोते हैं कि ऐसा जमाना आ गया, फना ऐसा है, फना वैसा है, वो ऐसे वो वैसे। अरे तो अपने आप को सही कर ले, हर आदमी अपने आप को सही कर ले, गुनाहों से तौबा कर ले, बुरे कामों से बच ले। शराब नहीं पीऊंगा, जुआनी खेलूंगा, गाने तमाशों से बचूंगा, ढोलबाजों से बचूंगा, किसी की बेईमानी नहीं करूंगा, गरीब रह लूंगा मगर धोखा नहीं दूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, सूद नहीं लूंगा, दुख झेल लूंगा मगर किसी को दुख नहीं दूंगा, रो लूंगा मगर अपनी जात से किसी को रुलाऊंगा नहीं, परेशान हो लूंगा मगर किसी को परेशान करूंगा नहीं, नमाज की पाबंदी करूंगा, बुरे कामों से बचूंगा। हर आदमी इरादा कर ले माँ बाप की खिदमत करूंगा, हर बीवी ये सोच ले कि शौहर का कहना मानूंगी, हर शौहर ये सोच ले कि बीवी की ख्याल रखूंगा। अगर हर आदमी अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, औरों को छोड़ो, पब्लिक को छोड़ो, हर आदमी अपने ऊपर कंट्रोल कर ले तो समाज तो कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि समाज किसे कहते हैं? हम ही लोगों को समाज कहते हैं। कॉन्फ्रेंस हो तो क्या हो जाएगा, जलसा हो जाएगा, सुन के चले जाओ, अपने ऊपर कंट्रोल करो। और आजकल मैं दो बातों की तरफ खास तौर से ध्यान दिलाऊंगा। दो चीजें समाज के अंदर जो मुझे बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है, दो बुराइयां। पहली चीज तो है ये फैशन। फैशन कलमा पड़ गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह का और कपड़े पहने पड़ा है बम्बई के हीरो वाले, और कह रहा है मेरे नबी की ये है शान, बच्चा बच्चा है कुर्बाना, भाई भी कुर्बान होगा। जीन्स की पैंट पहने फिर गया, बनियान पहले, नंगे सर निहार मुंह, जुलूस को जरा देर में आ गया, कह नारे लगा लगा गले फाड़ लिए, नारे लगा लगा के, नारे कम लगाओ, तू पहले ऐसा बन के तुझे देखकर कोई कहे कि ये किसी और का नहीं है, ये मोहम्मद का मानने वाला है। फैशन, लौंडे लौंडिये, औरतें, बारीक कपड़े, आप आस्तीनें, जीन्स की पैंट पहने कर रहे हैं, फटी फटी वो चिथड़े रख रहे हैं, चिथड़े ऐसा लगता है फाड़ के पहनते हैं, पागल हो गए, क्या हो गया। ऐसी पैंटें चल रही हैं कि अब से 20-40 साल पहले कोई पहन लेता तो लोग पागल समझते, बच्चे गिट्टी फेंकते, उसके ऊपर भी पागल जा रहा है। तो आ गया फैशन में, फैशन फैशन में सब हजर। अच्छा, वैल्यू कुछ नहीं है इसकी। तुमने कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, गवर्नर साहब को, बैरिस्टर साहब को, प्रोफेसर साहब को, बड़े बड़े डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, एमएलए को, एमपीओ को, बड़े बड़े लोगों को, ऊंचे ऊंचे लोगों को तुमने कभी फटी पैंट पहने देखा है? चितरे पहने देखा है? बोलो ना यार। उनकी पैंटें भी होंगी तो कायदे की होंगी, वरना कुर्ता पजामा पहनते नेता लोग। तो दुनिया में भी इसकी वैल्यू नहीं है। अगर इन चिथड़ों की, इस बनियान की वैल्यू, इस फटी पैंटों की, जीन्स की वैल्यू दुनिया में भी होती तो कलेक्टर साहब पहनते। बोलो गलत कह रहा हूं मैं? तो दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है इसकी।
دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. کتنے نوجوان لڑکے میری باتوں کو سن رہے ہیں, اور خاص طور سے یہ عورتوں کو میں نے سنا ہے کہ بچپن میں بچوں کو شروع سے ہی فیشن والے کپڑے پہنا رہی, ویسے دعا تعبیر کرا دے گی. بچہ ضدی ہو رہا ہے, پڑھ کے پھونک دو, کہنا نہیں مانتا, بچہ ایسا ہو رہا ہے, بیمار چل رہا, اور بچہ وہ کہ ان کو جینس پہنا رہی ہے, اتنے لونڈوں کو جینس پہنا گھما جاتا ہے, بگاڑ رہا ہے. لڑکیوں کو پینٹ پہنانا شروع کر طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو, نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو, تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار. خالی نعروں سے کام نہیں چلنے کا ہے, خالی جلوسوں سے کام نہیں چلنے کا ہے, خالی جھنڈے برجے لگانے سے تم محمد مصطفیٰ کے سچے پکے ماننے والے نہیں بن جاؤ گے. تم سوچتے ہو کہ خالی نعرے لگا لیے, جلوس نکال لیے, جلسے کر لیے, محفلیں کر لی, پلاؤ کھا لیے, پیری بھی کھا لی, بلکہ تم کو ان کے رنگ میں رنگنا پڑے گا, تم کو ان کی غلامی کا حق ادا کرنا ہوگا, تم کو ان کی پیروی کرنا ہوگی, تم کو دنیا کو دکھانا ہوگا کہ محمد کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. کریکٹر سے, کردار سے, چال چلن سے, سیرت سے, ایمانداری سے. اگر تم سرکاری نوکری بھی کرتے ہو تو سب رشوت لیتے ہو جائیں, مگر تم کو تو یہ دکھانا ہے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں کہ جس نے رشوت کو حرام قرار دیا. غریب رہ لے مگر رشوت رہ. مسلمان کم تھوڑی ہے کسی سے آج کل. ایمان عقیدے سے قطع نظر کی جائے تو برائیاں مسلمانوں میں کم نہیں ہے آج کل. جوئے شراب ہم میں چل رہا ہے, لونڈے اتنے بہرا رہے ہیں, شادی حالوں میں دیکھو براتوں میں ہوش سواد سے باہر ہے, کیس تک ہو رہا ہے. کئی میں نے سنا ہے بدیلی کے اندر مجھے بتا رہا تھا کچھ شہر میں شادی حال کے باہر کاروں میں گیٹ سے باہر نکلے ہوئے کھڑکیوں سے پکڑ کے باہر کھڑے ہوئے آتش بازی کر رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, پولیس نے پکڑ کر 5 گاڑی سیز کر لی. مسلمان تھے تب, لونڈے یہ بہرا رہے ہیں. آتش بازی ارے تو مسلمان ہے, تو کچھ چند دن کی دنیا میں تو رہنے کے لیے آیا تھا, تو نے کیا قائم لگ گیا. دیکھ تیرے شوق اللہ دنیا میں پورے نہیں ہوتے, مومن کے شوق اللہ جنت میں پورے کرتا ہے. فیشن چھوڑو اور بچوں کو بچپن سے فیشنیبل کپڑے مت پہناؤ, سادگی سادہ کپڑے پہناؤ. یاد رکھو گے بھول جاؤ گے, بولنا پڑے گا. میں دھندا کرنے نہیں آیا ہوں, میں تم سے کہہ دیا مجھے گاڑی کے تیل تک کو پیسے نہیں چاہیے. ہاں, فیشن سے بچو, جس کے ہو اسی کے بن کر رہو, سیدھی بات ہے. 1000 باتوں کی ایک بات, جس کے اسی کے بن کر رہو, ہوگا دیکھا جائے. سمجھا. ایک بات میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جب مسلمان خود بخود دین چھوڑتا ہے تو پھر دین چھڑوانے کے لیے چھڑوانے والے پیدا ہو جاتے. جب کوئی مجبوری نہیں, خود بخود دین چھوڑ رہا ہے. ایک یہ فیشن والی بات ہے. دوسری ایک چیز جو معاشرے کے سماج کے اندر بہت بڑا کوڑ پیدا ہو گیا, کوڑ, سمجھے, وہ ہے بیاہ شادی کے فالتو خرچے. کیا ہے؟ ہاں, حدیث سنو, تمہارے نبی کا فرمان کیا ہے. فرماتے ان آدم النکاح برکتن ایسرها مؤونہ. حدیث ہے,
سب سے زیادہ خیر و برکت والی شادی وہ ہے کہ جس میں خرچہ اور دوڑ دھوپ کم ہو. اس شادی میں جتنی دوڑ دھوپ اور خرچہ کم ہوگا اتنی ہی حضور فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں، جن سے کلمہ پڑھا فرماتے ہیں اتنی برکت زیادہ ہوگی. ہم الٹے چل رہے ہیں، لین دین کہاں سے کہاں پہنچ گئے، براتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اتنے خرچے ہو رہے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو آدمی رو رہا ہے کہ کہاں سے برات کروں گا، غریب آدمی. لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو افسوس کر رہا ہے. یہ سب کیا ہوا؟ اسلامی مزاج نہیں تھا. اسلام میں تو اللہ کے رسول نے لڑکیوں کو جنت کا راستہ بتایا تھا. حضور نے فرمایا تھا جس نے بیٹی پال کے پرورش کر کے شادی اس کی شادی کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اتنے خرچے بڑھ گئے شادی میں، لڑکی دیکھنے کے بہانے خرچہ کرا، 20-25 آدمی اور سے جاتے اور ٹھوستے ہیں، بیٹھ کے گھر پہنچتے خرچہ کرا دیتے ہیں، بعد میں منع کر دیتے ہیں کہ لڑکی پسند نہیں ہے. ٹھوس لیا، منع کر دیا، تم ڈکیت ہوئے کون ہوئے؟ ڈکیتی ہے، لوٹ مار ہے. یہ تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا اور خرچہ کرا ڈالا اس کا. ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرے 1,00,000 روپے خرچ ہو گئے، میری ابھی رشتہ ہی نہیں ہوا کہ میری بیٹی. ایک بڈھا کہہ رہا تھا کہ میرا ایک لونڈا ہے اکیلا، میں ایسے کیسے شادی کر لوں گا، پہلے خوب کھا لوں. بڈھا بڑھیا کو لیے پھر رہا کھاتا ہوا، اس کی نیت ہی کھانے کی، مطلب کھاؤں گا اور پھر منع کر دوں گا، کیونکہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ پہلے خوب کھا لوں، مطلب کرنا ہی نہیں ہے، ایسے آ رہا ہے پہلے. یہ مسلمان ہے صاحب. بات چیت ہو گئی تو خرچے کرائیں گے، مگنی سگائی میں خرچے کرائیں گے، تاریخ پڑے گی تو اس سے خرچے کرائیں گے، شادی ہوگی تو خرچے کرائیں گے، بدائیاں ہوں گی تو خرچے کرائیں گے. عید آ گئی تو عید کی سوئیاں لے کے آ رہا ہے بیچارہ، اس کے ساتھ تام دھام بہت سا. اور رمضان آ رہے ہیں تو افطاری لے کے آ رہا ہے، افطاری کے نام تو خوب سامان لے کے آ رہا ہے، شہدی لے کے آ رہا ہے. جب برات آ رہی ہے تو حلوے کا سامان لے کے آ رہا ہے. لوٹ مار مچی ہوئی ہے، لونڈیا کیا ہو گئی، پوری لونڈیا کے بہانے سے لٹائی چل رہی ہے. لوٹے رہا. عید آوے تو لوٹو سوئیوں کے نام پہ، برات آوے تو حلوے کے نام پہ لوٹو، رمضان آوے تو افطار کے نام پہ لوٹو، شہری کے نام پہ لوٹو، تاریخ پڑے تو لوٹو، منگنی ہو تو لوٹو، بات پکی ہو تو لوٹو. لوٹے رہا خوب لوٹو. تو حدیث سناؤں تمہیں، حضور فرماتے ہیں کما تکونون یعمر علیکم، تم جیسے ہو جاؤ گے تم پر ویسے ہی حکومت کرنے والے بھیجے جائیں گے. جب تم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرو گے تو تم پر بے رحم حکومت کریں گے. سمجھا آپ؟ جب تم ایک دوسرے پر رحم نہیں کر رہے ہو تو تم کیوں امید رکھتے ہوئے ہو؟ حدیث شریف فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم اللہ، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پہ رحم کریں. کہہ نہیں سکتے پھوٹے منہ سے کہ بھیا میرے گھر پر سیوئیاں بھی ہیں، حلوہ بھی ہے، پوری بھی ہے، ساری بھی ہے، میرے گھر لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صاف کہہ نہیں سکتے. ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے، بہت صاف، نعرہ بہت لگائیں گے زور سے، جھنڈا لگائیں گے بہت اونچا، اور لونڈیا والے سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ کیا کرے گا، میں دکھاؤں گا تیری سمجھ، میرے گھر پر سمجھ ہے، میرے گھر پر افطاری بھی ہے، میرے گھر پر سحری بھی ہے، میرے گھر پر پوری بھی ہے، میرے گھر حلوہ مجھے نہیں چاہیے. بلکہ اتنی ہمت کرو کہ اس سے کہو کہ تجھے اگر یہ سب کام کرنا ہے تو لونڈیا کر دے کہیں اور. اتنی ہمت کرو تب ماحول بدلے گا. یہ کیونکہ بار بار لڑکی والے بول آ رہے ہیں، نہ مانگو تب بھی دیتے کہ ماحول خراب کیا ہے. اور یہ شادیوں میں ایک مسئلہ سن لو، فتویٰ، شادیوں میں لڑکی والے سے مانگ کے کچھ لینا
नकद पैसा या ऐसी कार लेंगे या ऐसा सोफा लेंगे, ऐसा फर्नीचर लेंगे, ऐसा बेड लेंगे, ऐसा सब्जी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, इतने पैसे लेंगे, इतने आदमी लेके आएंगे, ऐसा खाना लेंगे, ऐसा नाश्ता लेंगे, ये मांग करके तय करना ये हराम है अपने इस्लाम में। सुन लो साहब, तुम क्या फतवा पूछ रही हो बरेली जा रहे? मैंने फतवे लिखे हैं बरेली में बैठ के बहुत हराम है। मुझसे मांगना क्या है? वो चाहे खुद मांगे चाहे बिचौलिए से, कुछ लोग बिचौलिए से कहलवा देते हैं चुपके से, और हम तो कहना हजरत मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं है, अब बीच में लगा दिया कोई दलाल, तो कह दिया उन्होंने बिचौलिए ने कि भाई ये ऐसी वाली गाड़ी होना चाहिए, इतने पैसे। अबे बिचौलिए से कहो या तू कहो, अल्लाह सब देख रहा है ना, हिसाब तो अल्लाह को देना है, हिसाब कोई मौलाना साहब को दे देना, हिसाब तो खुदा को देना है ना। एक बात सुनो, रिश्तेदारियां ज्यादातर बरादरी में होती है। वैसे अपने इस्लाम में अगर मुसलमान है तो रिश्तेदारी हो सकती है किसी बरादरी को, ज्यादातर बरादरी में होती है। तुम्हारी बरादरी है, रिश्तेदारी है, तुम्हारा खानदानी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारा है, रिश्तेदार है, वो परेशान है, गरीब है, उसकी बेटी है, उससे नींद नहीं आ रही है, कमाई नहीं है, उसका धंधा नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है, मर गया है, शादी नहीं हो पा रही है, पैसा ना होने की वजह, तुम्हारा अपना हाथ नहीं। तो अपना होने का मतलब क्या होता है? अपना होने का मतलब यह है कि जो तुम्हारा अपना है उसकी जो परेशानी है वो दूर करो, है ना? तो कहो भैया तू मतलब ये कि कतई फिक्र मत कर, तू मेरा रिश्तेदार नहीं, बरादरी का मेरा खानदानी है, तेरी बेटी मैं अपने बेटे से ब्याहूंगा, तुझे तेरे पास पैसा नहीं है, बाप मर गया है, लड़की से रिश्ता मैं करूंगा, मेरे अपना है। कैसे अपने हो तुम अपने नहीं हो, तुम किसी से मोहब्बत नहीं है। आजकल हम लोगों को मोहब्बत हो गई नोटों से, रिश्तेदारी में बरादरी कुछ नहीं रह गई है, अब तो नोट चाहिए। गलत कह रहा हूं मैं? मालदार चाहिए। एक बात और सुन लो, मालदार आदमी से रिश्ते करोगे तो मालदार की इज्जत तुम्हें करना पड़ेगी, और गरीब से करोगे तो गरीब तुम्हारी इज्जत करे। मालदार आदमी को तुम कलेजा निकाल कर रख दो, उसको नजदीक कुछ भी नहीं है, गरीब की थोड़ी सी खातिर कर दो तो बड़ा खुश होगा। बल्कि अब मैंने ये तजर्बा भी किया है, बुजुर्गों का मकूला है कि अल्लाह ताला जब कोई बंदा अल्लाह का गरीबों से मोहब्बत करता है तो मालदार खुद ब खुद उसके पीछे पीछे लग जाता है। तो डिमांड और मांग हराम है, अपनी खुशी से थोड़ा बहुत दे तो लो, और ज्यादा देता हो तो बना करो, क्योंकि ज्यादा लेन देन से माहौल बिगड़ रहा है, और माहौल जब बिगड़ेगा तो शादी नहीं हो पाएगी, लड़कियां जवान जवान घरों में फैलेंगी, उससे बुराइयां फैलेंगी, तरह तरह की खराबियां पैदा होंगी, भागा भगाई होगी, बगावत होगी घर वालों से। तो सब चीजें हमारे सामने हैं। इस सब का इलाज यह है कि शादियां हल्की करो, और जैसी बच्चे जवान हो जल्दी शादी करो, उतरवाई मत रखो जिसमें रो जाए। और बात मेरी नहीं है, बात हदीस में हुजूर की, एक दूसरे को निभाओ। अभी एक मौलाना साहब ने शादी की है, और बहराइच जिले की खबर आई थी, 1.5 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा, अपने घर वलीमे में खाना खिलाऊंगा, रिश्तेदार हूँ या यार दोस्त हूँ, अपने घर पे खिलाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, समझे? बारात नहीं ले गए, 4 लोग गए, नाश्ता वाश्ता करके लड़की को ले आए। तो शादी की इतनी तारीफ हो रही है कि मौलाना साहब के ताल्लुक से पूरा मजमून छपा है, मानामा कंदुलीमान निकलता है दिल्ली से, सुन्नियों का मानामा मंथली मजमून छपा है, उनका इंटरव्यू लिया गया, पूरा ब्यौरा छपा हुआ है, बहुत तारीफ हो रही है। अभी रमजान से पहले मुझे बताया था बच्चों ने, अभी रमजान से पहले मुझे बताया था बच्चों ने, कोई चैनल में खबर आ रही है कि इधर नागपुर के आगे अमरावती एक शहर है, वहां पर कुछ लोग लड़की देखने के लिए गए,
انہوں نے لڑکی پسند کر لی. تھوڑی بہت کمی بھی ہو تب بھی پسند کیا کرو, تھوڑی بہت کمی بھی ہو تب بھی. ہاں تم دنیا کو نبھاؤ گے, اللہ تم پہ اپنا فضل فرمائے گا. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے ذریعے سکون عطا فرما دے. کسی کا دل رکھنا بڑی بات ہے, اپنا مطلب یہ کہ یہ دل رکھنا ہی بڑی بات. حدیث شریف میں ہے ایمان اور فرائض کے بعد پہلی نیکی مومن کا دل خوش کرنا ہے. لڑکی پسند کر لی انہوں نے, ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آج ہی نکاح کر کے لے جا رہے ہیں. لڑکا ساتھ میں گیا تھا, لڑکی والا سمجھدار تھا, بوئی راضی ہو گیا, پھر نکاح کر کے لے آئے. وہ چینل والے کہہ رہے ہیں کہ اس شادی کی بہت تعریف ہو رہی ہے, تم 10-10 لاکھ روپے خرچ کرو, تمہیں کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے, اور اس کا اخباروں میں میڈیا میں دکھلا رہا ہے, میڈیا جو اچھال رہا ہے اس کو خوب بڑی تعریف. اپنے آپ یہ حال چل رہا ہے. ابھی تحصیل بحیری میں ہماری طرف رمضان سے پہلے میں نے سنا تھا, اخبار میں بھی آیا تھا شاید, کہ شادی میں لڑائی ہوئی کس بات سے کہ لونڈے چولہا جو تھا اس کے بھائی کو گرم روٹی ملنے میں دیر لگ گئی. گرم روٹی میں دیر لگ گئی تو لڑائی لڑ لی, مار پیٹ ہو گئی, بارات کینسل, تھانے پہنچے, بارات سب ختم, تھانے پولیس آ گئی, مار پیٹ ہو گئی. گرم روٹی کے مارے لڑ رہا ہے. یہ ہے آج کا مسلمان. میں کوئی پریس رپورٹر نہیں ہوں, میں تو ایک باعث ہوں, نصیحت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اس ماحول کو بدلو, ایک دوسرے کو نبھاؤ, ایک دوسرے کو نبھاؤ, غریبوں کو نبھاؤ. دیکھو جب قبر کے اندر مردے کو دفن کرتے ہو تو تھوڑا سا قبر میں جھانک کے دیکھ لیا کرو. دفن کرنے سے, تختے رکھنے سے پہلے جھانک کے دیکھ لیا کرو کہ کیا کیا چیز قبر میں جا رہی ہے. کتنا سونا, کتنا چاندی, کون کون سے جوڑے, کون سا فرنیچر, کون سا بیڈ, کون سا فریج, کون سا کولر اور کون سی کار قبر میں جا رہی ہے. دیکھ لیو, کچھ ہونا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں جا رہا ہے قبر کے اندر, کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو. اب جب کچھ نہیں جا رہا ہے تو سنو, اگر تم نے کسی غریب کی بیٹی سے بغیر خرچہ کرائے ہوئے رشتہ کر لیا تو مجھے امید ہے کہ یہ نیکی قبر میں اجالا بن کے چمکے گی. دنیا ہے کیسی, ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں حدیث شریف میں, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اے لوگوں, جب تم کو صبح مل جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو, اور جب تم کو شام مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو. کتنے لوگ ایسے ہوئے ہوں گے کہ جن کو آج کا سویرا ملا ہوگا لیکن آج کی شام ان کو نہیں ملے گی. دنیا تو بہت بڑی ہے, اسی رامپور بریلی ضلع میں ہی سینکڑوں ہو گئے ہوں گے سویرے سب تک. سویرا ملا ہوگا اور شام نہیں ملا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ رات اپنے گھروں میں لیٹے ہوں گے, آج قبرستانوں میں لیٹیں گے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوا, ہم نے دیکھا کہ ہم سے لوگوں کی ملاقات ہوئی, السلام علیکم وعلیکم السلام, خیریت, ارے میاں ابھی دعا سلام ہو رہا تھا اور کل کو پتا چلا کہ وہ اسپائر ہے, ان کا انتقال ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہو. ایک بہت پہلے ہم تقریروں میں ایک حکایت سنایا کرتے تھے کہ ایک غریب آدمی تھا, اسے خواب میں کہیں سے کوئی بھینس ملی. کیا ملی؟ بھینس. غریب کو بہت پریشان, روٹی روٹی کو پریشان, بھینس ملی, وہی ملی خواب میں. خواب میں اسے بیچنے گیا بازار. اب جو خواب میں ملے گی وہ تو خواب میں ہی بکے گی. ہاں, وہاں ملا کوئی خریدار. اس نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 50,000 کی. 45 لے لو. کہنا بہت کوشش کی, قطن ایک پیسہ کم نہیں لوں گا, بہت دنوں میں تو کوئی چیز ملی ہے, بیچ کے اپنے شوق پورے کروں گا بچوں کے اور اپنے شوق. 50 سے کم تو لوں گا ہی نہیں. بڑی ہیلا حجت ہوئی تو تھوڑی دیر ہیلا حجت کے بعد میں اس کی آنکھ کھل گئی.
جب آنکھ کھلی تو نہ وہاں بازار نہ خریدار، نہ 50,000 نہ 40,000، گھر میں پڑے تھے پھٹی رجیا ٹوٹی مریا، سمجھے بڑے پریشان ہوئے کہ نوٹ گننے والے تھے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں آ گئے، کیا ہو گیا، کوئی بات عقل میں نہیں آئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو آنکھیں پھر سے بند کر لی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں لاؤ 40,000 لاؤ، 40 ہی لاؤ، اب بلن کے 40 بولو بھیا، ہنس رہے ہو ویسے باتیں رونے کی ہے یہ، بلن کے 40 کیوں؟ وہ دنیا اور تھی یہ دنیا اور، وہ خواب تھا یہ حقیقت۔ اے میرے مسلمان بھائی بہنوں، میں تم کو بتانے آیا ہوں کہ جب ہم لوگ مریں گے، ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، جب ہم مریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا 100 سال کی عمر بھی ہے تو یہ خواب سے بڑھ کر، مرتے ٹائم پتہ چلے گا کہ یہ خواب تھا جو ہم دیکھ رہے تھے، یہ زمین جائیداد روپیہ پیسہ سونا چاندی بیاہ شادی، یہ فیشن یہ سب خواب تھا، جب مرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ خواب تھا، اور جس کو ابھی سے پتہ چل جائے کہ یہ خواب ہے وہ اللہ والا ہو۔ لمبی پوری تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھے، میرے تھوڑے کہے کو بہت سمجھو، میں نے کہہ دیا تھا آپ سے کہ میں تو تقریر کیا ہے، بس ایک ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، حدیث میں ہے کہ مومن مومن سے ملاقات کرتا ہے تو دونوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اس محفل کے ذریعے میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ موت کو یاد رکھو، موت کو موتیوں کو دیکھا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور دیکھا کرو یہ فلاں موچے ایٹنے والے کی قبر ہے، یہ فلاں کانڈے پہ لاٹھی رکھ کے نکلنے والے کی قبر ہے، یہ فلاں بڑے آدمی کی قبر ہے، یہ اکڑ کر کے چلتے تھے، یہ تکبر گھمنڈ کرتے تھے، یہ رعونت والے تھے، کیا ہوئے وہ دیکھو قبر میں پڑے ہوئے ہیں، سب کو دیکھا کرو، اور دیکھو جتنا دیکھو گے اتنا ہی تم سدھرتے چلے جاؤ گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرو گے، مجھے امید ہے کہ جو موت کو یاد رکھے گا وہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کرے گا، جاڑے میں ہی پڑھے گا، گرمی میں ہی پڑھے گا، ہاں، کہ موت کو یاد رکھے گا وہ اپنے رمضان کے روزے بھی رکھے گا، مال کی زکات بھی نکالے گا، مال کی زکات نکالا کرو، مال ڈال لو، ٹھیک ہے، ہاں، سال میں ایک بار نکلتی ہے، کئی بار نکلتی ہے، صرف ایک، وہ بھی کتنی، 10,000 میں 250، 1,00,000 میں 2,500، 10 لاکھ میں 25,000، تو 10 لاکھ اللہ نے دیے ہیں تو 25,000 نکل جائیں گے تو غریب ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہو، نکالا کرو۔ آج کل سنیوں میں یہ کمی ہے کہ نیازیں پاتے ہیں بولنا ملیں بھی کر رہے ہیں اور زکات نہیں نکال رہے، زکات فرض ہے، اگر تو زکات نکالے گا تو نیاز و پاتے اگر تو چھوٹی سی بھی کر لے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگی، ہاں، نیاز و پاتے صرف مستحب کام ہے، کرے تو ثواب نہ کرے گناہ نہیں ہے، کوئی فاتحہ ہو صرف مستحب ہے، فرض نہیں، واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، کرا اچھا کیا نہ کہ برا نہ کیا، اور نماز روزہ زکات یہ فرض ہے، خدائی قرض ہے، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات نکالو، اخلاق اچھا رکھو، اچھا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ، دنیا کو اسلام کا اخلاق دکھاؤ کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، سمجھے، جوئے سے شراب کسی کی عادت پڑ گئی ہو، بے ایمانی کرنے کی، سود دینے کی، رشوت دینے کی، حرام کھانے کی، لڑکی والوں سے مانگنے کی، ڈیمانڈیں کرنے کی، کسی کو ستانے کی، ظلم کرنے کی، اتیاچار کرنے کی کوئی عادت پڑ گئی ہو، اس سے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے جانے کے بعد ملک الموت بھی آئیں گی سب کے پاس، تیرے پاس بھی تمہارے پاس بھی، میں تو چلا جاؤں گا، میں تو ایسے ہی چلا جاؤں گا، آیا گیا، اب ملک الموت ایسے نہیں جائیں گے، وہ لے کے جائیں گے، سن لو کان کھول کے، ماحول کو بدلو، فیشن چھوڑو،
سمجھے؟ اسلامی دینی تعلیم بھی حاصل کرو. ہم اسکولوں کالجوں کی پڑھائی کو منع نہیں کرتے. ہم ہندی انگریزی سائنس تاریخ جغرافیہ کو منع نہیں کرتے. ہم منع نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم دینی تعلیم بھی حاصل کر لو. تمہارا بچہ انجینئر بھی ہو لیکن قرآن پڑھا ہوا ہو, نماز پڑھا ہوا ہو, نماز یاد ہو. ڈاکٹر بھی ہو لیکن نماز یاد ہو, اس کو دین کی باتوں کو جانتا ہو, حرام حلال کو جانتا ہو. بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ. اب میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں اور جاتے جاتے وہ 2 شعر سن لو اعلیٰ حضرت سے. وہ بھی اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. کئے دن کی ہے؟ مانو تو نہ مانو. اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا لکتا تھا. اندھیرا گھر اکیلی جان قبر میں لیٹے. اندھیرا گھر اکیلے لیٹا ہی اور یہ پتہ نہیں آج ہی لیٹنا پڑ جائے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا لکتا تھا. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر, کس کو یاد کر؟ خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے کہ موت تو آنا ہی ہے مگر قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. یا رسول اللہ, یعنی جو حضور کی راہ میں جائے, حضور کے راستے پہ چل کے جائے. حضور کا ایک بات ذرا سی یاد آ گئی. آج کل کچھ پیر چل رہے ہیں, میاں لوگ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں یہ نماز روزہ مولویوں کی لائن کی باتیں ہیں, ہم تو فقیری لائن کے ہیں. دیکھو تو نماز روزے کہہ رہے ہیں مولوی لائنیں ڈال لیا. اسلام میں لائنیں ہیں, اسلام میں لائنیں نہیں ہے. اسلام ایک ہی لائن کا نام ہے. ہم نے ایک ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شریعت کے دین کی کوئی بات نہیں. فقیری لائن ہو رہا ہے, مولوی لائن ہو رہا ہے. جگہ جگہ مرید کرتے ہوئے کوئی بھلا آدمی ملے تو مرید بنو, صحیح آدمی, اور نہ ملے تو کسی کے مرید مت بنو. مرید ہونا فرض واجب نہیں ہے. حضرت نے لکھا ہے ساری امت کے پیر رسول اللہ ہیں. کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے. مل جائے کوئی صحیح آدمی, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے لو, ٹھیک ہے, اللہ مبارک کرے. اور نہ سمجھ میں آئے لا الہ الا اللہ. غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. یا رسول اللہ, جو حضور کے راستے پہ چلے, کیا بات ہے, حضرت نے کیا کلام فرمایا. قضا حق ہے, موت تو آنا ہی ہے, مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. جو تیری راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. ہماری کچھ کتابیں لکھی ہیں ہم نے, تقریباً 23 کتابیں اللہ کی توفیق سے آپ کے دعاؤں سے لکھ چکے ہیں. ہماری پسند کی جاتی ہیں, وہ دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں ہماری کتابیں. گاڑی میں رہتی ہیں, ہندی میں بھی ہیں, جس کے پاس جو نہ ہو لے لینا. بلکہ آج کے ووٹ کا پروگرام ہے تو ایک کتاب ہے مزارات کی حاضری, نہیں منگوا لیں گے, لے لینا. اس کے ساتھ میں کتاب چھوٹی سی اور رہے گی, بیماریوں سے کیسے بچے. گنڈے تعویذ والے لوگ تو بہت ہیں, میں نے ترکیبیں لکھی ہیں.
آج کل ہو یہ رہا ہے کہ چھلنی میں دو کرم کو ٹٹو. چھوٹی کتاب ہے بیماری سے کیسے بچے, ترجمے میں لکھی ہے میں. اور مزارات کی حاضری ہے, کیونکہ ووٹ کا پروگرام ہے. مزارات کے تعلق سے ہمارا مسلک کیا ہے, وہ سب صحیح باتیں آپ کو ملیں گی. چھوٹی کتابیں یہی منگوا لیں گے, دونوں تو دے دینا بھائی, گاڑی میں دیکھ لینا بھائی. دونوں کتابوں کے آپ چاہو تو 50 روپے دے دینا, نہ چاہو تو ایسے لے جانا. آپ فکر مت کرنا, پڑھنا بس, پڑھ کر دعا دینا ہے, وہی اس کی اللہ قبول کرتا ہے. ہاں, چاہتا ہوں اذان بھی ہونے والی ہوگی جی. نہیں اب زیادہ دیر نہیں, دو تین شعر سلام پڑھ لیجئے. عشر زکوٰۃ کی صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں بتائی دیا آپ کو. عشر بھی نکالو غلے کی پیداوار کا, سمجھے آپ, 20واں حصہ زکوٰۃ نکالو, نماز پڑھو. دیکھو میں کیا بتاؤں, میری تقدیر سے کیا ہونے کا ہے, خوش سوچو. سب سے بڑی تقدیر وہ ہے جو آدمی خوش سوچتا ہے. اپنے لوگوں میں, بزرگوں میں ایک چیز ہوتی تھی, مراقبہ بولتے تھے اس کو, مراقبہ. فقیر ہوتے تھے اللہ والے درویش لوگ, ان میں ایک عمل تھا مراقبہ بولتے تھے اس کو. مراقبے کے معنی ہوتے تھے گردن لٹکا کے بیٹھنا ہے. اب منہ سے کچھ نہیں بولتے تھے, آنکھیں بند رکھتے تھے اور اپنے دماغ کو اللہ کی طرف لگاتے تھے. اپنے نفس سے محاسبہ کرتے تھے, آنکھیں بند کر کے بیٹھتے کہ مجھ سے کون کون سی غلطی ہوئی, کون کون سی چوک ہوئی, میں نے کیا کہا, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھ سے یہ بھول ہوئی. آنکھیں بند کر کے اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو. اسے کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ کرو, اللہ کا دھیان کرو. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جب مراقبہ کریں گے, اکیلے بیٹھ کے خود سوچیں گے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے, تو تقریروں سے اچھی تقریر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس سے محاسبہ کر لے کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرے سلام کو پڑھ لو, بعد میں دعا کرو, نماز پڑھو.